ملک کی معیشت بدستور شدید بحران کا شکار ہے اور آج کل اس کا محور اور مرکز جناب اسحاق ڈار کی ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، جس پر کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کار فرما ہے اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالے ہوئے، اور اس دوران پاکستان میں انٹر بینک ڈالر کی جو شرح ہے وہ ایک طرح سے منجمد نظر آتی ہے۔ آج بھی یہ تقریباً 224 روپے 75 پیسے کا تھا، جبکہ حقیقت میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت 250، 255، 248 روپے کے آس پاس نظر آتی ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلسل اس ضد پر قائم ہے کہ وہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کو اس کی حقیقی قیمت جو کہ ان کے بقول 200 روپے بلکہ اس سے کم ہے اس پہ لے کے جائیں گے، اور اس حوالے سے وہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا عزم ہے کہ وہ ڈالر کو 200 روپے سے کم کا کر کے رہیں گے۔ جو کہتے ہیں ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، یہ 200 سے کم ویسے ہی بنتی ہے، تو یہ بالکل آرٹیفیشل ہے۔ اس کا 200 سے نیچے اس کا صحیح مقام ہے اور انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا ہی۔ روپے کی قدر آرٹیفیشل ہے، روپے کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے، یہ انڈر ویلیو ہے، اس کو اس سے زیادتی کی گئی ہے، اس میں کھیل کھیلا گیا ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ 242 تک پہنچ چکا تھا، یہ اس کی ریئل ویلیو نہیں ہے، تو اس کو اپنی صحیح ویلیو پہ جانا پڑے گا جو کہ 200 روپے ڈالر سے نیچے ہے۔ اس کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ اس کی ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ نہیں ہے، اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے اور اس کو 200 سے نیچے اپنی پالیسیز کے تحت لائیں گے۔ اسحاق ڈار واضح طور پہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کے حامی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مارکیٹ کے ریٹس کو مان ہی نہیں رہے۔ وہ بضد ہے کہ ڈالر 250 کا نہیں ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا 200 روپے سے کم کا ہے، لیکن دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے، IMF ماننے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کی مارکیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی معاشی ماہرین ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت حقیقی جو پاکستانی روپے کی ڈالر کی قدر ہے وہ 224 روپے ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں 2 بار سابق وزیر خزانہ رہے مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون کے اور بہت ہی مسترد خود اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا اور ایسے کرنے سے IMF ناراض ہو جائے گا۔ IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے، فکسڈ ایکسچینج ریٹ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر $1000 اپنی ماں کو بھیج رہا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور دبئی میں کام کر کے اپنی ماں کو $1000 بھیج رہا ہے، وہ بینکنگ کے تھرو بھیجتا ہے، آپ اس کو 2,25,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجتا ہے اس کی ماں کو 2,50,000 روپے ملتے ہیں، تو وہ 25,000 روپے کا ٹیکس دے گا کیا؟ مطلب 25,000 روپے شوق پورا کرے گا ہمارا؟ اس لیے آپ کی ریمیٹنس تو ایک وجہ سے یہ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ 10% اپنی کرنسی لیگلی باہر رکھ سکتا ہے، وہ حوالہ نہ بھی کرے تو اس وقت 10% کرنسی باہر رکھ لے گا۔ مطلب اب یہ سر دیکھیں، یہ بات اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے، فکسڈ ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ IMF اگر دیکھیں اس وقت ایک راہ فرار ہے وہ IMF ہے، میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو اگر اسٹیٹ بینک جس کسی کی LC کھول دیتا ہے 221، 222، 224 روپے میں، وہ تو قسمت والا ہے، اور کیونکہ کم LCیاں کھل رہی ہیں تو اگر سمجھ لیجیے میں نے ملک پاؤڈر منگوایا اور آپ نہیں منگوا سکے تو میں اس کو مہنگا بیچ سکوں گا، تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹر سستا مال بیچے تبھی وہ زیادہ مال بیچے گا۔ اب اگر ہم جو ہے اپنے ایکسپورٹرز کو 25 روپے کم دیں گے فی ڈالر تو ہم ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ 250 کریں گے شاید وہ محنت کر کے تھوڑے سے اور سستا کر کے کچھ بیچ دے گا، تو ہم کو یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ بھائی ہم کو کس طرح ایکسپورٹ کریں گے۔ ایک 200-250 سال سے اکنامکس ایک چیز سکھا رہا ہے، ایڈم اسمتھ سے لے کر اب تک اکانومسٹ، تو پاگل تو نہیں ہے نا سب۔ 2017 میں بھی جب اسحاق ڈار کی جگہ مفتاح اسماعیل نے وزارت خزانہ سنبھالی تھی تو نون لیگ کی حکومت کو دسمبر 2017 اور مارچ 2018 یعنی 3 ماہ میں ڈالر کی قدر 10% کم کرنی پڑی تھی۔ آج ڈالر کی سرکاری اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 25 سے 30 روپے کا فرق کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار بھی پورے شباب پر ہے۔ نہ صرف بیرون ملک پاکستانی بلکہ ایکسپورٹرز بھی ڈالرز لانے کے لیے حوالہ ہنڈی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے ماہ ترسیلات زر میں 14% کمی ہو چکی ہے، جبکہ اس مالی سال کے 5 ماہ میں ریمیٹنسز 10% کم ہو چکی ہیں۔ پچھلے ماہ نومبر میں اکتوبر کے مقابلے میں ترسیلات زر میں 5% کمی آئی۔ ماہرین معیشت کے مطابق ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں مسلسل اتنے بڑے فرق کا اثر ہماری ترسیلات یعنی ریمیٹنسز پر ہو رہا ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے، اور فوری اب اس میں مزید اسحاق ڈار چاہیے کہ انہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی اور اس مارکیٹ بیسڈ ریٹ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔
मुनासिब पॉलिसी इस वक्त ये है कि आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करें। ये कोशिश पूरी करें कि किसी तरह से ये जो फर्क पैदा हो गया है फ्लोटिंग रेट में, इंटरबैंक रेट में और ओपन मार्केट रेट में, ये बिल्कुल कम से कम हो, इसलिए कि जो प्रॉब्लम अब खड़ा होने लगा है कि रेमिटेंसेस कम हो गए हैं और कुछ पैसा हवाले पे जा रहा है और शायद अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे बरामदात भी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त इतना ज्यादा डिफरेंशियल है ओपन मार्केट में और फ्लोटिंग इंटरबैंक रेट में कि जो ट्रू मार्केट रेट है वो ओपन मार्केट ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और जितना इसको आर्टिफिशियल तरीके से कम रखा जाएगा डॉलर की वैल्यू को, उतना ही ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान होगा। इस वक्त बहुत जरूरत इस बात की है कि जो बैंक में जो इंटर बैंक रेट है उसको ठीक समत की तरफ जाने दिया जाए। बात अभी हकीकत है कि रेट 240-50 है और अब हम इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं, मगर ये जो स्टेट बैंक एक्ट क्या है, अब पता नहीं IMF उस पर क्या व्यू लेता है। तो उसकी जो स्पिरिट थी वो तो मार्केट ड्रिवन थी, उसके खिलाफ है। ना सिर्फ ये है, फिर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस हैं वो भी गिर जाएंगी। हमारा हिसाब है कि 10 से 20% एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस का असर सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। ये सस्टेनेबल नहीं है, या तो ये हुकूमत जाएगी या केयरटेकर हुकूमत आएगी, तो फिर ये जो गैप है वो अचानक से फिल होगा और जब ये फिल होगा तो मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ेगी। ग्रेजुअली इस वक्त एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम से 20-25 रुपए का बम गिरे। तो अगर 2-4 रुपए भी रोजाना के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है, ना सिर्फ ये है कि मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आएगी, बल्कि आपके जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने कि अपनी प्रोसीड जो हैं डिले कर रखी हैं या रेमिटेंस भेजने वाले जो कि इस वक्त हुंडी या हवाला के जरिए भेज रहे हैं, उनको बैंकिंग चैनल्स पर थोड़ा सा एतमाद आएगा और स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो थोड़े से बीफ अप होंगे। तो एक तो ये है कि स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने की जरूरत है और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए। पाकिस्तान के जारी माशी बहरान पर आज बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं उज़ैर यूनुस, डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान हैं, अटलांटिक काउंसिल मुमताज़ थिंक टैंक है। हमारे साथ कराची में ताहिर अब्बास साहब है, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि IMF का प्रोग्राम हमारा स्टक है और आखिरी कम्युनिकेशन जो IMF से आई है वो कल उनके जो पाकिस्तान के मिशन चीफ हैं उनका एक स्टेटमेंट था, वो थोड़ा सा टेक्निकल था, एक आम पाकिस्तानी की समझने के लिए। IMF के साथ हमारा ये तात्तुल बरकरार है। कल जो उनका पैगाम आया IMF का, वो क्या बेसिकली क्या पैगाम दे रहे हैं? IMF का देखें पैगाम कंसिस्टेंट रहा है महीनों से, तो इनकी जो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है ये भी उसी पहलू से हमें देखना चाहिए कि मुज़ाकरात के अंदर IMF कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे अपनी मईशत में ठीक करनी है, उसकी आप अग्रीमेंट भी कर चुके हैं। और हाँ, सैलाब से फ़र्क पड़ा है मईशत के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सैलाब से अलहदा चीज़ें हैं उस पर आपको छूट दे दी जाए। तो IMF का बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है कि पैसे तो अगर आपको मिल गए और अगर आप इस्लाहात नहीं करते जिस पे आपने एग्रीमेंट भी किया है, ये सिर्फ एग्रीमेंट की बात नहीं है, ये आपकी मईशत के लिए भी बेहतर है। तो अगर आप वो काम नहीं करते और आपको पैसे मिल जाते हैं, तो जैसे हमने देखा पिछले ट्रांच के बाद फिर मईशत जो है वो एक नाजुक मोड़ पे आके खड़ी हो गई, तो ये फिर हो जाएगा। तो IMF का बुनियादी तजवीज़ पाकिस्तान को ये है कि आप अपने इस्लाहात करें, क्योंकि इससे सिर्फ आपको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन ये ज़रूरत हर 2-3 महीने बाद पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। ताहिर अब्बास साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो कल IMF चीफ का बयान आया था उनका क्या पैगाम था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और क्या उनकी क्या हिदायत थी पाकिस्तान को? जी, उसमें उन्होंने एक तो ये अपडेट दी कि अब तक जो डिस्कशन हुआ है वो प्रोडक्टिव है, बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो किसी न किसी कुछ ना कुछ बातों पे डेडलॉक है। वो मोस्ट लाइकली डेडलॉक ये होगा कि हमारी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के नंबर है फिस्कल ईयर 23 के, वो IMF को लगता होगा कि शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, और जो इस साल एडिशनल खर्चा हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ाएगा। तो ये तो एक बुनियादी एक रीज़न है कि आपका जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली फिर आपको और कर्जा लेना पड़ेगा उसको फंड करने के लिए। तो आई थिंक एक ये डेडलॉक है। फिर उसके बाद आई थिंक जो एक्सचेंज रेट है वो भी जो है वो जी अच्छा। उज़ैर साहब ये बताइएगा कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और ये बड़ी है कि IMF के लिए परहैप्स है और ये कि हमारे लिए भी कंसर्न की बात है कि इसके बावजूद हम एक 2-3 एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक सरकारी रेट है जो इररेलेवेंट हो चुका है और फिर एक ओपन मार्केट रेट है जिसमें कि कम से कम 10-12% का जो है इस वक्त फ़र्क आ गया है। और ये कितनी एक सीरियस कंसर्न है, ज़ाहिर हमारे लिए भी है और IMF के लिए खुद जिसमें पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है।
دیکھیں یہ جو ڈار صاحب کا جو پیگ ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح ڈالر کی انٹر بینک ریٹ کو روک کے رکھا جائے، یہ آئی ایم ایف سے زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن بات ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ لیٹسٹ نومبر کا جو ڈیٹا آیا ہے، میں نے خود کمپیئر کیا ہے بنگلہ دیش کے ریمیٹنس فلو کا. تو جو بڑے ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، ایمریٹس ہے، اس میں بنگلہ دیش میں تو ریمیٹنسز بڑھی ہیں سعودی عرب کے علاوہ، سعودی عرب میں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں ان تمام ممالک سے ریمیٹنس کم ہوئی ہیں. تو اس کا یہ جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو اسپریڈ آپ نے ڈسکرائب کیا اس کی وجہ سے. اب میرے بھی کافی دوست ہیں، خاندان والے ہیں، یا امریکہ میں لوگوں کے یا ٹویٹر پہ میسج آتے ہیں کہ جی ہم پیسے بھیجیں کہ نہیں، کیونکہ انٹر بینک میں 221 222 کی ریٹ ہمیں مل رہی ہے اور مارکیٹ میں تو کہہ رہے ہیں 250 پہ بھی نہیں مل رہا. تو یہ لوگوں نے ہاتھ روکنا شروع کر دیا ہے. اور اگین ایک معیشت جہاں ڈالرز کی آپ کو آلریڈی درکار ہے، ایک جو اسکیرسٹی ہے ڈالر کی، اس کے اندر یہ پیگ لگانا اور اس کے اندر انسینٹیوائز کرنا لوگوں کو کہ وہ انفارمل چینل سے، حوالے سے یا کسی اور طریقے سے پیسے بھیجیں، یہ غیر مناسب بات ہے، تباہ کن بات ہے. تو طاہر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ عزیر یونس کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کن صورتحال ہے، یعنی کہ اس قسم کے ایکسچینج ریٹ اور کرب میں اور آفیشیل ریٹ کے اندر یہ 12-13% کا فرق، اور ڈالر کی ہمیں شدید ضرورت ہو، وہ سارا ہنڈی حوالے میں جائے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ تباہ کن بات ہے اور یہ بڑی ایک سوسائڈل پالیسی ہے. جی بالکل، دیکھیں اس ریٹ کی وجہ سے جو حوالہ ہنڈی کا ریفرنس دیا تو تقریباً 300 سے 400 ملین کی جو ریمیٹنسز ہے وہ ہماری جو ہے وہ کم آئی ہے اس مہینے. اسی طرح جو ایکسپورٹ پروسیڈ ہیں بیکاز آف دی انسرٹینٹی، وہ ایکسپورٹر بھی اپنی پروسیڈ باہر روک رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کم ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو رادر دین فوکسنگ آن ڈالر پیگ، حکومت کو جو ڈالر اویلیبلٹی ہے اس کو زیادہ بہتر طور پہ سیکیور کرنا چاہیے، یعنی فوری طور پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نیگوسیشن کمپلیٹ کر کے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا فلوز آئے. پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرل فلوز اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں تو وہ آنے شروع ہوں، اور اس کے بعد جو فرینڈلی کنٹریز سے سپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی ہے. دیکھیں جو اگر آج میں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ دیکھوں تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 96 ہے. تو لیٹ دی مارکیٹ ڈیسائیڈ. ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی ہم ڈالر پیگ ہٹا دیں تو کرنسی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو، لیکن ایک دفعہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس ریزرو میں ڈالر ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوس ڈیپریسیشن ہوتی رہے، پھر وہ نیچے بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ جس طرح پیگ رکھا ہوا ہے یہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور مارکیٹ کو جو ہے وہ اس کو مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. عزیر صاحب اس کا ایک اور نقصان یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ ہم امپورٹس ہماری بڑی ہم نے سستی رکھی ہیں، ان کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ہم ایک طرح سے، اس کا بھی تو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے نا. بالکل میں اگری کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس امپورٹ کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے جا رہے ہیں. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کاروبار میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں. لوگوں نے کچھ انپٹس مل رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہے. ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے ڈالنس جیسی کمپنیز بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ لے آفس کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انپٹ کمپوننٹس نہیں آ رہے. تو یہ اگین بیک ڈور سے آسٹیرٹی لگانا کہ ایک لسٹ بنے گی اور اس لسٹ کے حساب سے پھر ایل سی کلیئر ہوگی، یہ ایک بڑی معیشت کے اندر بڑا عجیب سا طریقہ ہے معیشت کو چلانے کا. کامن سینس اکنامکس ہمیں کہتی ہے کہ ایک چیز کی آپ کے پاس اگر اسکیرسٹی ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ قیمت ہی پھر اس اسکیرسٹی کو ختم کر دیتی ہے. لیکن ڈار صاحب ایک عجیب اکنامکس تھیوری اپنی چلا رہے ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے چلائی، اس کا خمیازہ ملک نے 2018 میں دیا اور اب بھی چلا. تو یہ بھی ایک امپورٹس کے لیے بھی بڑا ایک یہ ہمارے لیے بہت مشکل عمل ہے نا طاہر صاحب. یہ پھر آپ اتنی سستی امپورٹ آپ نے رکھی ہے یا یہ جو سرکاری ریٹ پہ، کیونکہ اگر یہ فری ہو جائے تو پھر ایک شاید اتنی ڈالر کی فلو ہو جائے اور اتنے اویلیبل ڈالر ہو جائیں کہ یہ اس کو ہم فیڈ کر سکیں. اس کا بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے یہ ابھی ہم اس وقت جو سبسیڈائزڈ امپورٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں اس میں بالکل لیکن ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی کہ حکومت نے جو ہے وہ امپورٹ کو پرائیورٹائز کرنا ہے. ہم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا رن نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرو میں پیسے اویلیبل نہیں ہے کہ ہم اس کو فنڈ کر سکیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپورٹس کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کرے اور جو بیسک امپورٹس ہیں اس کے بعد پرائرٹی بنائی جائے کہ کس کس سیکٹر کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ امپورٹس الاؤ کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو کرنسی ہے اس کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن ہے اور جو اپنی فنڈنگ ہے اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہوں. جب ریزروز بہتر ہوں گے اور لوگوں کو یہ نظر آئے گا تو آئی تھنک یہ جو
گیپ بھی اس وقت ایک اتنا بڑا 10% 12% کا کریٹ ہوا ہے، یہ بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر کل ہو جائے گا۔ وزیر صاحب یہ بتائیے گا، ایک ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا ڈیٹ پروفائل، ایک بہت بڑا قرضوں کا پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اور ہمیں روزانہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا یہ اپنی سروسنگ کر سکتے ہیں، یہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور ہمیں بار بار یہ نمبر سامنے آ رہے ہیں، ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک کسی مرحلے پہ آگے چل کے بہت مشکل ہو سکتی ہے، ہمیں اپنے ڈیٹ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے اور ہمیں ایک طرح کا ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اب IMF پروگرام بھی ہے، مگر ہمارا پروگرام مصیبت کا شکار، اس وقت تکلیف کا شکار ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا ہے یا ہم جائیں اور اپنے لینڈرز کو کہیں کہ ہمیں ریسٹرکچر کرو ہمارے لون کو، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس کی عام الفاظ میں مثال یہ ہے کہ اگر ایک ڈائبٹیز کا مریض ہے، اس کو گینگرین ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی ٹانگ یا انگوٹھا کاٹ دیتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن وہ پھر مریض واپس مٹھائیاں کھانا شروع کر دے تو پھر کڈنی فیلئر ہو جائے گا اور ایونچولی وہ مر جائے گا، انتقال کر جائے گا وہ شخص۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت میں پیرس کلب نے ریسٹرکچر کیا تھا ڈیٹ 9/11 کے بعد، وار آن ٹیرر کی پیک کے وقت مشرف کا زمانہ تھا، لیکن 20 سال بعد ہم پھر اسی بات پہ آ گئے کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ تو ریسٹرکچرنگ اگر ہو بھی جائے کامران صاحب، جو بنیادی مسائل ہیں اگر انہیں حل نہیں کیا جائے گا تو 10 سال بعد آپ اور میں شاید بال تھوڑے سفید ہو جائیں گے، آپ کے تو شاید نہ ہو، میرے تو بال بھی نہیں رہ گئے، داڑھی کے بال سفید رہ جائیں گے۔ ہم یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ایک سمٹم ہے، اور یہ اگر کام ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ IMF کے بغیر ہو نہیں سکتا، آپ کو اس وقت IMF پروگرام کی ضرورت ہے، اور اگر اگلے 6 8 10 ماہ میں ہو بھی جائے اور اصلاحات نہیں ہوتے تو پھر یہی قرضوں کا مسئلہ چلتا رہے گا، پاکستان اور قرضے لیتا رہے گا، اور 5 10 سال بعد ہم یہی بات کریں گے کہ ہمیں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، دنیا ہمیں ڈالر دے، کیونکہ آپ بتائیے طاہر بس اب کہ ہم یعنی کہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں ریسٹرکچرنگ، ایک ٹیکنیکل، یا پھر ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے، یہ تمام پاسبل ہے، مگر کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ IMF اب آ گیا تو یہ چیزیں تو IMF سنبھالتا ہی ہے، لیکن ابھی ہم کس جگہ پہ کھڑے اس حوالے سے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم IMF پروگرام ریزیوم کر لیں، جو ابھی ہماری EFF فیسلٹی ہے، اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیو جو بھی ہمارے اس ریویو کے بعد 2 اور ریویو بچے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہمیں اور بڑا پروگرام IMF کا لینا پڑے۔ تو اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بہت بڑی ریسٹرکچرنگ میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو قرضے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی جو ہے وہ سیف ڈپازٹ ہیں جو کہ رول اوور ہوتے ہیں، تو وہ آؤٹ فلو میں بھی آ رہا ہوتا ہے، ان فلو میں بھی آ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایمورٹائزیشن کا نمبر جو ہے وہ سال کا بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن نن دا لیس جب ہم بڑا IMF پروگرام لیں گے تو پھر ہمیں جو بھی ڈیفیکلٹ فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے، ہم نے فسکل سائڈ کو فکس کرنا پڑے گا، ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہم نے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا، اور جو ہم نے انرجی سیکٹرز میں ریفارمز ہیں انکلوڈنگ پاور سیکٹر اینڈ گیس سیکٹر اس کو فکس کرنا پڑے گا، پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، اور جو بھی پبلک سیکٹر انٹیٹیز بلیڈ کر رہی ہیں ان کو فکس کرنا پڑے گا۔ یہ سب کام کریں گے تو پھر ہمارا فسکل سائڈ صحیح ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی ہمارا فوکس رکھنا چاہیے، اور ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے، تو پھر ہی ہم جو ہے وہ کسی بہتر پوزیشن پہ آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی۔ گویا کہ کئی سال کا نسخہ ہے، آسان کام نہیں ہے، اگر ہمت ہو، ول ہو، اور پوری قوم متحد ہو، سیاسی قوتیں متحد ہو، استحکام ہو، تو یہ عمل ہو سکتا ہے۔ آج کی صورتحال میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب عزیر یونس، ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے، اٹلانٹک کاؤنسل سے۔ طاہر عباس، ہیڈ آف ریسرچ AHL ہمارے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ہی